السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو آج کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو میر علی میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے پہ جاتے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہ جاتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے جگری یار کے جنازے پہ نہ گیا ہو، میرے خیال میں والدہ کے جنازے پہ بھی نہیں گیا، اور جو شہید تھے ہزارہ کے ان کے جنازے پہ نہیں گیا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، تو وہ بندہ کس طرح ان کے جنازے پہ جا سکتا تھا؟ ابھی میں ڈیٹیل میں آپ سے اس سلسلے میں بھی بات کروں گا، پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زرداری جو ہے اس نے لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی اور احمد بدر کے جو ہے وہ اٹینڈ کیا جنازہ، تو گو کہ بڑی ایک کامیڈی سی اس کی تصویر آ گئی تھی، جس طرح کہ اس کے ایکسپریشن تھے، آئی ول شیئر ود یو۔ لیکن یہ ہے کہ کرپشن اپنی جگہ پہ کرپٹ ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب دوسری طرف کہا جائے تو جو عمران خان کے فالوور ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ جی کوئی اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے تو کچھ ہو تو نہیں جانا نا۔ بالکل ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح شہباز شریف گیا تھا کیپٹن احمد بدر کے گھر، تو جس طرح والد نے کہا کہ میرا خون بڑھ گیا ہے، آئی فیل پراؤڈ کہ آپ لوگوں نے جس طرح مجھے یہ ساری چیزیں کی ہیں، آپ نے جس طرح مجھے اپریشیٹ میرے بیٹے کی اور میرے بیٹے کی شہادت کو ہائی لائٹ کی ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ فرق پیدا کر دیتی ہیں کہ ایک بندہ آپ کا جو اتنے ٹاپ لیول پہ ہو وہ آپ کو ڈھارس دے۔ گو کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی بالکل، آف کورس جو شہید ہیں اگر اس نے شہادت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو ضرور انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ وہ ثواب ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ ہی دے گا، اور وہ زندوں میں ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان اگر ہوتا تو کیا وہ جنازے میں شرکت کرتا؟ ہرگز نہ شرکت کرتا۔ نمبر ون سب سے ٹاپ پہ، کیونکہ وہ جس ذہنی حصار میں پھنسا ہوا ہے جو کہ پنکی پیرنی نے اس کے ارد گرد کیا ہوا ہے، جس میں منع کیا ہوا ہے کہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھنا۔ اب اس کو تعلق کوئی قادیانیوں سے بھی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، تو میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جادو ٹونے والے سلسلے ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہی از قادیانی اور ناٹ، میں اس چیز کے کنفرم نہیں ہوں، تو میں بالکل یہ بات نہیں کہوں گا۔ تو وہ جو جادو ٹونے کے حصار میں ہے، جس میں ہزارہ کے جو بیچارے پڑے ہوئے تھے اپنے مردوں کو لے کے، ایک تو وہ لاشیں بھی اٹھائیں اور وزیر اعظم سے اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ وہاں پہ جائے اور آگے سے کہے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ بندہ، میں بار بار کہتا ہوں اور میں آپ کو اس وجہ سے بار بار کہتا ہوں کہ میں ود ایگزامپلز دیتا ہوں، میری پچھلی ویڈیو میں کوئی اور ایگزامپل ہوں گی، اس ویڈیو میں اب لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ یہ بندہ نہایت سیلفش ہے، یہ صرف اپنی سوچتا ہے۔ ہی ڈونٹ کیئر، ہی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی باڈی ایلس۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جیل میں بیٹھ کے جو سارے بیانات، جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہو رہی ہیں؟ وہ کیا پاکستان کی حمایت میں ہو رہی ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ عوام کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ صرف اس کے اپنے لیے ہو رہی ہے۔ اپنے ارد گرد مجھے باہر نکال لو، میری اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کروا لو، پاکستان ڈوب جائے اگر عمران خان نہ نکلے۔ یوتھی بھی یہی بات کر رہے کہ جی ہمیں عمران خان چاہیے۔ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پالیٹکس، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایون دا پارٹی۔ اتنا کلٹ شدید قسم کا، اتنا دماغی جو ہے کیا کہتے ہیں امبیلنس ہوا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ایک بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے، پاکستان کے خلاف ہو جائے، لیکن نہیں، ہمیں عمران خان چاہیے۔ عمران خان جیسے پتہ نہیں کوئی وہ ڈھول بجانے والا بندر کا کھلونا ہے جو کہ ہر بچے کو چاہیے، کہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یعنی کہ عجیب ہی ان کی حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ کیسے جا سکتا تھا جنازے پہ؟ یہ نہیں اس نے جانا تھا، اس کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ وہ جو ریٹائرڈ کرنل والد ہیں احمد بدر کے، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ آئی ریئلی فیل کہ یہ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کے جو بیٹا، جو آپ کا اکلوتا بیٹا ہو، اس کی شہادت ہو، اور دوسری طرف آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ میرا سر فخر سے بلند ہو۔
یہ بالکل صحیح ہے، ایکوریٹ ہے، پر اس کے کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، اس کے لیے بھی آپ کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، جو کہ عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف بھی گیا ان کے گھروں میں، ان سے ملاقات کی، احمد بدر کے والد نے کہا کہ جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بندوں سے آپ نے خطاب بھی کرنا ہے، اس نے وہ بھی کیا۔ میں بالکل مان لیتا ہوں کہ وہ بالکل ڈرامہ ہوگا، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہوگی، لیکن اس بندے کی ڈھارس تو بن گئی نا۔ عمران خان نے نہیں یہ کرنا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے سٹارٹنگ فرام ساہیوال انسیڈنٹ، پھر جو ہزارہ کا انسیڈنٹ ہوا، کہاں کہاں پہ اس بندے نے اپنی جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا، اوقات نہیں دکھائی۔ یہ جادو ٹونے کی بیس پہ آیا ہوا ہے، اس بندے میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے۔ آف کورس وہی چیز جو ہے وہ کلٹ کی صورت میں جو یوتھیوں نے اپنائی ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، کوئی سیاسی شعور نہیں ہے۔ بس میرا عمران خان سٹائلش ہے، میرے امی کا کرش ہے، میرا کرش ہے، ہم نے شادیاں کرنی ہیں۔ یہ لیں جی، یہ آپ کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی امیوں نے اور بچیوں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ لیں جی، اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اسلام کا نام لے لیا، اسلامی ٹچ دے دیا، اپنی مرضی آئی تو ناچ گانے شروع کر دیے۔ تو یہ میرا تو آنسر یہ ہے کہ یہ بندہ بالکل نہ جائے گا۔ میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ یہ بندہ جاتا یا نہ جاتا، کیونکہ دس از ویری مچ امپورٹنٹ۔ ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر کیا ہوگا، تو کیا پولیٹیکل لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے جنازے پہ نہیں جانا، یہ تو بلیک میلنگ ہے؟ ایسا پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسا صرف سیلفش انسان ہوتا ہے جو اپنی ذات کے ارد گرد سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ بس عمران خان باہر نکل آئے، اور باہر نکل کے کرے گا کیا؟ اچھا وزیر اعظم بن جائے گا، وزیر اعظم بن کے کیا کرے گا؟ نیا پاکستان بنائے گا نا۔ یوتھیوں کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان بچے یا پاکستان ٹوٹے۔ تو حال جو ہے نا وہ بہت برے۔ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے نا یہ چیز ایکچولی ذہن میں آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر یہاں پہ عمران خان ہوتا تو وہ کیا زرداری کی طرح کندھا دیتا؟ اس نے نہیں دینا تھا۔ وہی بات آ جاتی، پھر میرے ذہن میں وہی آئی ہزارہ کے جو لوگ شہید ہوئے تھے، ان بیچاروں نے، ہزارہ کے لوگوں نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں۔ یقین کرے اب جا کے کچھ تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے، اللہ کرے اپنے حفظ و امان میں ان کو رکھے۔ اور یہ بندے نے ان کے ساتھ کیا، میں کہتا ہوں گھٹیا لیول کی باتیں کہی تھی، ضد بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور ضد کیوں تھی؟ جادو ٹونا۔ اللہ حافظ۔